اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 41 سے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، اما احدکما، رہا ایک تمہارا، فیسقی ربہ، پس پلائے گا وہ اپنے مالک کو، خمر شراب۔ اوپر بات آئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں دو اور آدمی بھی تھے اور انہوں نے خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی۔ تو انہوں نے کہا تھا بھئی خواب کی تعبیر میں تمہیں کھانے سے پہلے بتا دوں گا، اس سے پہلے کچھ اور بات کر لیں۔ تو انہیں توحید کی دعوت دی۔ اب ان کے خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں۔ خواب تو آپ کو یاد ہوگا کیا تھا۔ ایک نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے مالک کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ روٹی ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اب ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں یوسف علیہ السلام۔ فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید کے دو ساتھیوں، اما احدکما، رہا ایک تم دو میں سے، فیسقی، پس پلائے گا وہ، ربہ، اپنے مالک کو، خمر شراب۔ رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، کل پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ تو یہاں رب کا معنی اس کا مالک ہے، اللہ نہیں ہے۔ فیسقی ربہ، پس پلائے گا وہ اپنے مالک کو، خمر شراب، یعنی وہ اس پر جو الزام ہے وہ اس سے بری ثابت ہوگا اور جیل سے نجات پا جائے گا اور اپنی ملازمت پہ، اپنی نوکری پہ بحال ہو جائے گا اور دوبارہ وہ اپنے مالک کو شراب بنا کے پلایا کرے گا۔ ایک کی تعبیر تو یہ ہے، اور یہ اسی کی تعبیر ہے جس نے دیکھا تھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے۔ اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، فَيُصْلَبُ، بس اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، پس کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ اور پہلے سولی اسی طرح لٹکایا جاتا تھا کہ یا تو درخت کے ساتھ لگا کے میخیں ٹھوک کے کھڑا کر دیتے تھے کہ وہ وہیں تڑپ تڑپ کے مر جاتا، اور یا پھر کہیں اونچی جگہ پہ لٹکا کے اس کی رگیں کاٹ دیتے، ہاتھ کی رگیں کاٹ دیں، پاؤں کی رگیں کاٹ دیں، خون جاری ہو گیا۔ اب خون نکلتے نکلتے وہ اسے بند تو کرنا نہیں، تو خون نکلتے نکلتے وہ وہیں مر جاتا، اور پھر جب مر گیا اب پھر بھی وہیں کھڑا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ آئندہ کوئی ایسا اقدام نہ کرے، اور پھر وہیں اوپر سے پرندے آ جاتے اور اس کو کھانا شروع کر دیتے، جو گوشت خور پرندے ہوتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ، اور رہا دوسرا، فَيُصْلَبُ، پس اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، پس کھائیں گے پرندے، مِنْ رَأْسِهِ، اس کے سر میں سے۔ یعنی دوسرا جو ہے وہ الزام سے بری نہیں ہو سکے گا اور بالآخر اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، یعنی تم نے جس خواب کی تعبیر پوچھی ہے اور تمہیں جو تعبیر بتائی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے اس کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ کوئی محض تخمینہ اور اندازہ نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ کو تعبیر بتائی گئی ہے ایسے ہی ہوگا۔ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس معاملے کا جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو۔ وَقَالَ لِلَّذِی، اور کہا یوسف علیہ السلام نے اس سے، ظنہ، کہ جس کے بارے میں یقین کیا تھا انہوں نے،
انہو کہ بے شک وہ ناجم منہما نجات پانے والا ہے ان دو میں سے۔ یوسف علیہ السلام کو جس کے بارے میں یقین تھا کہ یہ نجات پا جائے گا اور یہ الزام سے بری ہوگا، جیل سے نکلے گا، اسے کہا اذکرنی ذکر کرنا میرا عند ربک اپنے مالک کے ہاں، یعنی جب تو آزاد ہو کے یہاں سے جائے گا نا تو اپنے مالک کے ہاں میرا تذکرہ کر دینا۔ مالک سے مراد یہاں بادشاہ ہے، عزیز مصر نہیں، جس نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوایا تھا، جو وزیر تھا وہ نہیں، بلکہ اس سے اوپر جو سربراہ تھا بادشاہ، تو اس کے متعلق آپ اسے جا کے بتانا کہ ایک قیدی جیل میں پڑا ہے بغیر کسی قصور کے، تو اس کے کیس کی انکوائری کی جائے اور اس کی جانچ پڑتال کی جائے، مقصد یہ تھا۔ تو جس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا، اسے کہا کہ جب تو جائے جیل سے نکل کے تو بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا، اور کہا اس سے جس کے بارے میں یقین تھا اسے کہ بے شک وہ نجات پانے والے ان دو میں سے، کیا کہا اسے اذکرنی عند ربک کہ ذکر کرنا میرا اپنے مالک کے ہاں۔ اب یہاں اختصار ہے کہ پھر بالآخر وہی ہوا جو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی، اور ایک نے جیل سے نجات پائی اور وہ چلا گیا، اپنی نوکری پہ بحال ہو گیا، لیکن وہاں جا کے اتنا مصروف ہوا اور اپنے کاموں میں پھر ایسا کھو گیا کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ کہ بھلوا دیا اسے شیطان نے ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس، وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا بھول گیا، اپنے کام میں ایسا مگن ہوا، بس بھلا دیا اسے شیطان نے ذکر ربہ ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ پس ٹھہرے رہے وہ، کون؟ یوسف علیہ السلام، پس ٹھہرے رہے وہ فی السجن قید میں بضع سنین کئی سال مزید پھر جیل میں رہے، کیونکہ وہ تو بات کرنا ہی بھول گیا تھا آگے، اور انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، نہ ان کے پیچھے کوئی ہے کہ بھاگ دوڑ کرے اور جا کے کوئی انکوائری کرائے، تو یہ جیل میں رہے۔ بضع کا لفظ عربی میں 3 سے 9 سال تک بولا جاتا ہے، بضع 3 سے 9 سال کو بضع کہتے ہیں۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ 3 سال رہے، وہ 9 سال رہے، وہ اس کے درمیان رہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 12 سال رہے، لیکن ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بضع کے لفظ کے خلاف ہے۔ البتہ ایک تابعی ہیں حمام بن منبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے منقول ہے کہ 7 سال رہے تھے، واللہ عالم۔ تو بہرحال بضع کا لفظ 3 سے 9 تک ہے، اس کے درمیان جتنا مدت تھی۔ پس بھلوا دیا اسے شیطان نے ذکر کرنا اپنے مالک کے ہاں، پس ٹھہرے رہے وہ قید میں بضع سنین کئی سال۔ اب اس سے دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ ایک تو شیطان انسان کا دشمن ہے، انسان کی تکلیف پر وہ خوش ہوتا ہے، کئی اور احادیث سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اب شیطان نے ہی بھلا دیا، اسے یاد ہی نہیں دلانے دیا، تاکہ یوسف علیہ السلام اور کئی عرصہ جیل کے اندر بند رہیں۔ اور پھر اس میں اصل اللہ کی تقدیر پوری ہو رہی تھی، اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ مزید جیل میں رکھنا چاہتا تھا اللہ، اس میں اس کی حکمت تھی، اس کی مشیت تھی۔ ادھر شیطان نے اپنا کام کیا، ادھر اللہ کی حکمت یہی تھی کہ وہ جیل میں ہی رہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے یہاں، اور جب تک وہ وقت نہیں ہوتا وہ کام نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے بعض اوقات ہر انسان کی زندگی میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک کام ایسا اٹک جاتا ہے کہ وہ ہونے کو نہیں ہوتا، جتنا کوشش کرے، ہاتھ پاؤں مارے، جتنا وہ اللہ سے دعائیں کرے، باقی کام دعا ہوتے ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دعا سے پہلے ہی کام ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی کام ایسا اٹکتا ہے کہ انسان دعائیں مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے، وہ کام نہیں ہوتا۔ اصل وہی اللہ کی تقدیر میں ایسا ہوتا ہے، اس کام کا اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، وہ اسی وقت پہ ہونا ہوتا ہے، اس کی دعائیں بھی رائے گاہ اور ضائع نہیں جا رہی ہوتی، وہ ذخیرہ بن رہی ہوتی ہیں آخرت کا، یا ان دعاؤں کے نتیجے میں کوئی اور مصائب اور مشکلات ٹل رہی ہوتی ہیں، دعائیں ضائع نہیں جاتی، لیکن وہ کام جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب یہی اللہ کی طرف سے انسان کا امتحان ہوتا ہے ایک طرح سے، کہ اب یہ کیا کرتا کیا ہے، باقی کام ہو رہے ہیں، ایک نہیں ہو رہا، اب کیا اسی کی وجہ سے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے تو اللہ سے بڑی دعائیں کی، وہ تو میری سنتا ہی نہیں، اللہ کا گلہ شکوہ تو نہیں کرنے لگ جاتا؟ یا پھر اس کے دل میں یہ تو نہیں آ جاتا کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں نیکی بھی کرتا ہوں، تو پتہ نہیں میری نمازیں قبول نہیں اللہ کے ہاں؟ دیکھیں، یہ شیطان انسان کو مایوسی دلاتا ہے، وہ اصل اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے کہ یہ مایوس ہو کے نیکی کا کام چھوڑ جائے۔ تو یہیں پھر جو شخص صبر کرے، ڈٹا رہے، تو اس کے لیے پھر بلند درجات ہیں۔ تو دیکھیں آپ یوسف علیہ السلام کتنا اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چہتے ہیں، جیل سے نکلنا چاہتے ہیں آپ، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، لیکن اللہ کی حکمت یہی تھی، پتہ نہیں کتنا سال وہ جیل میں رہے، اسے بات بھول گئی۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، اور وہی بادشاہ جس کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام، اب اسی بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان، بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائیں موٹی تازی۔ بادشاہ کو خواب آیا، ایک جو اس وقت کا بادشاہ تھا مصر کا، اس نے خواب دیکھا، وہ کیا تھا؟ انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات گائیں، سمان موٹی تازی، یأکلہن کہ کھا رہی ہیں انہیں، 7 یعنی 7 گائیں، عجاف دبلی۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 14 گائیں ہیں، 7 موٹی تازی ہیں اور 7 دبلی پتلی ہیں۔ جو 7 دبلی پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، ایک تو یہ دیکھا۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور 7 خوشے سبز، خوشے بالیاں گندم کی، اور 7 خوشے یا 7 بالیاں سبز، وَأُخَرَ یابسات، اور دوسری خشک، یعنی 14 بالیاں بھی دیکھیں، 7 سر سبز ہیں اور 7 خشک ہیں۔ اب پوچھنے لگا یا ایھا الملؤ، اے سردارو، مالا کہتے ہیں بادشاہ کے آس پاس جو وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اے سردارو، افتونی، بتاؤ مجھے، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا، خواب کی، تعبرون، تعبیر کرتے، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، یہ تو ملے جلے خیالات ہیں۔ اضغاث زغز کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں کہ ایک خشک گھاس کا گٹھڑ ہو یا جھاڑو ہو، اس میں کئی تنکے ملے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، تو اس میں چونکہ کئی تنکے ملے جلے ہوتے ہیں تو احلام جمع حلم کی، تو معنی ہوا یہ تو ملے جلے خیالات ہیں، مطلب یہ ایک محض خیال تجھے آ گیا ہے، اس خواب کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہیں ہم خواب کی تعبیر جاننے والے،
ہمیں اس جیسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سبب بنا رہے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دو میں سے، وذکر بعد امت، اور یاد آ گیا اسے ایک مدت بعد کہ جیل میں ایک بندہ پڑا ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اسے یاد آ گیا کئی سالوں کا پہلے کا واقعہ، اور کہا اس نے جس نے نجات پائی تھی ان دو میں سے، وذکر، اور یاد آ گیا اسے، بعد امت، بعد ایک مدت کے، یہاں امت کا معنی مدت ہے۔ کیا کہا اس نے؟ انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تمہیں، بتاویل ہی، اس کی تعبیر، فارسلون، پس بھیجو مجھے۔ اس نے کہا مجھے بھیجو، یعنی مجھے جانے کی اجازت دو، میں ایک شخص ہے اس سے پوچھ کے ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ اسے جب اس نے دیکھا نا کہ بادشاہ خواب سنا رہا ہے، اور جو سارے اس کے سامنے وزیر مشیر بیٹھے ہیں، یا جو بادشاہ کے کوئی نجومی کوئی کاہن بیٹھے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں اس جیسے خواب کی تعبیر نہیں آتی، اسے وہ بندہ یاد آ گیا کہ جیل میں تھے اور ہم نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے جو تعبیر بتائی تھی وہ ہر بار سچی نکلی، تو کیوں نہ اس سے پوچھا جائے۔ تو اس لیے کہا مجھے بھیجو، ایک بندہ ہے، میں اس سے پوچھ کے ابھی آ کے بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوئی، جب اللہ کی حکمت ہوئی یوسف علیہ السلام کو نکالنے کی، اب کیسے اسباب بنائے اللہ نے کہ ایک خواب یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر لے گیا، اور دوسرا خواب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالنے کا سبب بن رہا ہے۔ کیسے؟ ایک خواب دیکھا تھا نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا یہ خواب بھائیوں کو نہ سنانا، حسد کریں گے۔ تو بالآخر باپ کی محبت شفقت دیکھ کے بھائی اسی حسد پہ اتارا ہے، اور بالآخر یوسف علیہ السلام چلتے چلتے جیل میں آ پہنچے۔ اب دوسرا خواب جو بادشاہ نے دیکھا، اس خواب کی وجہ سے اس کا خیال یوسف علیہ السلام کی طرف گیا، اور یہ اب ایک پہلا سبب ہے یوسف علیہ السلام کے جیل سے نکلنے کا۔ اب آگے اسی ذریعے سے وہ نکلیں گے جیل سے، یہ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسی طرح ہوتا ہے۔ اچھا اس سے ذرا یہ بھی سمجھیں آپ کہ یہ خواب جو ہے ان کی حقیقت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، یہ نہیں کہ یہ خواب بس ویسے خیالات ہیں سارے جھوٹے ہی ہوتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ خوابوں کی حقیقت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خواب 3 طرح ہوتے ہیں، حدیث میں ہے کہ خواب 3 اقسام کے ہوتے ہیں، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کی طرف سے سچا خواب، دوسرا ہے شیطان کی طرف سے جھوٹا خواب یا ڈراؤنا خواب، اور تیسرا ہے انسان کے دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، جو وہ زیادہ سوچ رہا ہے، جس کام میں لگا ہے، جو زیادہ اس کی مصروفیات ہیں، جو زیادہ اس کی سوچ اور فکر ہے، یا بعض اوقات پتہ نہیں کتنا سالوں پہلے کے خیالات، چونکہ وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے ذہن سے، وہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہی آ جاتے ہیں خواب میں۔ یا بعض اوقات جو سوچ رہے رات دن، جو زیادہ اس کے مسائل ہیں، وہ خواب میں آ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 قسم کے خواب ہوتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو بالکل سچے، اور کوئی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جھوٹے یا گندے یا ڈراؤنے، اور کوئی ہوتے ہیں دل کے خیالات، جو دل میں ہے وہی خواب میں آ گیا۔ تو اسی لیے خواب سچے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اچھے خواب ہیں وہ اچھے لوگوں کو بتائے جائیں، ان سے تعبیر پوچھی جائے، اور جو ڈراؤنے یا گندے خواب ہیں اس کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ کسی کو خام خواہ نہ بتائے جائیں، بلکہ اعوذ باللہ پڑھ لی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھیں گے۔ اچھا اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ سچے خوابوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو خواب آ رہا ہے وہ بندہ بھی سچا ہو، بعض اوقات جھوٹے کو بھی سچا خواب آ جاتا ہے، بعض اوقات اچھے انسان کو بھی غلط خواب آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کے نبی ہیں ان کا خواب صرف اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اس میں اور کوئی خیال نہیں۔ ان کے علاوہ
باقی چاہے اچھا انسان ہے اسے غلط خواب آ سکتا ہے، کوئی برا انسان ہے اسے سچا خواب آ سکتا ہے۔ اب یہ بادشاہ مشرک تھا، بت پرست تھا، لیکن اسے سچا خواب آ رہا ہے۔ اب وہ جو جیل کے ساتھی تھے وہ بھی اسی بادشاہ کے ہی وہ کام کاج کرنے والے تھے، مشرک تھے، مسلمان نہیں تھے، ان دونوں کو سچا خواب آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔